تو اس سے انڈیا یہ ملتا ہے کہ وہ ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ آئندہ بھی وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے ہماری نیشنل سیکیورٹی مقدم ہے اور یعنی کہ ہم پھر بھی یہ کر سکتے ہیں. سو یہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہے. ایران مسلس فلیکس کر رہا ہے. ہمارے جیسے شروع میں آپ نے بھی کہا 3 بارڈرز بڑے خطرناک اس وقت ہاسٹائل ہو گئے ہوئے ہیں. سو یہ اب آئی تھنک اگلے جو 2-3 دن ہیں اور اس پہ بی ایل اے نے اب دھمکی دی ہے کہ جی آپ نے بندے مارے ہیں ایران میں ہمارے تو ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے. تو فرمائیے گا کہ پاکستان کی اس وقت اولین ترجیح یہ ہے کہ سب کچھ بھول کے ہم نے الیکشن کی تاریخ دی ہے, ہم الیکشن کی طرف جائیں 8 فروری کو, چاہے وہ جتنے بھی ان کی جو کریڈیبلٹی پر جو ہے وہ شیڈو ہو, چاہے وہ جتنے بھی کیوٹک اس وقت سچویشن میں ہو, اور ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ اس وقت جو ہمارے بارڈرز پہ جو چیلنجز ہے, تینوں بارڈرز ہمارے انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز, ہمارے پاس سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے, فوج تو اب آ نہیں سکتی گلی کوچوں میں اس الیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیا پھر بھی ہمیں پریس کرنا چاہیے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں؟ کامران صاحب یہ اگلے 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے, کیونکہ دیکھیے جو لوگوں کا خیال تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کچھ کرے گی الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے, ان کا خیال تھا افغانستان سرحد پہ شاید ہم کوئی چیز شروع کریں گے. لیکن یہ جو ایران والا ہوا ہے یہ بالکل آؤٹ آف دا بلو ہوا ہے, اور صرف پاکستان نہیں, انہوں نے عراق میں, شام میں, وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹرائکس کی اور پاکستان نے زبردست اس کا جواب دیا ہے. اور اگر آپ ایرانین فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سنیں جو ڈیووس میں بات کر رہے تھے, تو اس سے انڈیا یہ ملتا ہے کہ وہ ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ آئندہ بھی وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے ہماری نیشنل سیکیورٹی مقدم ہے اور یعنی کہ ہم پھر بھی یہ کر سکتے ہیں. سو یہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہے. ایران مسلس فلیکس کر رہا ہے. ہمارے جیسے شروع میں آپ نے بھی کہا 3 بارڈرز بڑے خطرناک اس وقت ہاسٹائل ہو گئے ہوئے ہیں. سو یہ اب آئی تھنک اگلے جو 2-3 دن ہیں اور اس پہ بی ایل اے نے اب دھمکی دی ہے کہ جی آپ نے بندے مارے ہیں ایران میں ہمارے تو ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے. تو ہمیں اب بلوچستان میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دم ایکٹیویٹی آئے گی. یہ بڑا کیا کہتے ہیں بہت ہی مشکل اب ایک سچویشن بن گئی ہے, بیکاز الیکشنز بھی ضروری ہیں, آئین کے تحت ہونے بھی چاہیے, لیکن گاڈ فاربڈ اگر یہ چیز اب اس سے آگے بڑھتی ہے تو حالات کہیں بھی جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ اگلے 4-5 دن میں کافی سچویشن کلیئر ہو جائے گی. الیکشن ضرورت ہے اور لیکن ملک کی سلامتی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. سو آئی تھنک ابھی تھوڑا سا پری میچور ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ابھی الیکشن شیلف ہو جائیں یا کر دینے چاہیے. ہر پوری کوشش ہونی چاہیے کہ الیکشن ڈسٹرب نہ ہو. وہ ایک پارٹی ہی نہیں ہے اس کے اندر, اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اندر کیا کیوس ہے اس وقت الیکشن سمبلز کے حوالے سے, وہاں اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے چلے سیکیورٹی تھریٹس تو ہمارے پاس پہلے بھی رہے ہیں, 2 الیکشنز کا آپ نے ذکر کیا ہے مالک صاحب, مگر کبھی یہ تو نہیں ہوا ہے کہ بارڈر پہ ایسی صورتحال ہو کہ ایران جیسا ملک جو ہے وہ ہم پر ایک ملٹری اسٹرائک کر دے, ہم اس کا جواب دیں. اور آج خبریں یہ ہیں کہ ہمارے بارڈرز کے ساتھ ایرانی پاسداران نے ملٹری ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں. اٹس اے لیونگ تھریٹ, یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے. ایسا ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا محمد مالک صاحب. نہیں, میں وہی کامران یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اگلے 2-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک چیز بڑھتی ہے, ایسکیلیٹ کرتی ہے اور کس حد تک کرتی ہے. اگر یہ ایرانین بارڈر والی بات ایسکیلیٹ کر گئی اور یہ بی ایل اے وغیرہ نے امیجیٹلی کارروائیاں شروع کر دیں تو پھر واقعی بڑا ری تھنک کا ماحول بن جائے گا اور سوچنا پڑے گا. جیسے شہزاد نے باتیں پوائنٹ آؤٹ کی, پولیٹیکلی تو پہلے ہی ایک الیکشنز پہ بہت سوالیہ نشان ہے, ڈسکریڈٹڈ الیکشن ہے ڈومیسٹک فرنٹ پہ. لیکن ایک چیز میں کوئکلی ایڈ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج سارا دن ٹرانسمیشنز دیکھ رہا تھا. آئی تھنک سب سے زیادہ کریڈٹ ہماری ایئر فورس کو ضرور دینا چاہیے. جب ابھی لندن والا واقعہ ہوا تب بھی ایئر فورس نے اس کو گرایا. اس باری بھی جو آپ کے ڈرونز چلے ہیں, جو آپ کے میزائلز چلے ہیں, یہ ایئر ویپنز کمپلیکس میں بنے ہوئے ہیں. سو یہ انڈیجنس چیزیں یوز ہوئی ہوئی ہیں, اینڈ وی مسٹ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایئر فورس کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. بٹ آن دی ادر فرنٹ میرا خیال یہ ہے کہ جیسی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بیلنسڈ اب آگے کریٹ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. آج کا اگر آپ پوچھیں تو مجھے الیکشنز خطرے میں نظر نہیں آتے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ افغانستان بارڈر گرم ہو گیا یا بلوچستان میں حالات بہت خراب ہو گئے اور ایران والا معاملہ اگر اس سے آگے چلا گیا, کیونکہ اس میں خالی پاکستان ایران نہیں ہے, اس میں ریجنل کانفلکٹ بھی بڑی چیزیں ہیں. امریکہ بھی شاید اس چیز کو ایگریویٹ کرے. یہ پوری چیز ایڈریس 2 دن میں اور 3 دن میں تو نہیں ہونے والی کہ اگر 2 دن میں کوئی رسپانس نہیں آیا
تو 2 دن میں ہم یہ ڈیٹرمن کر لیں کہ جی یہ آل ویل اب یہ ختم ہو گیا ہے. مالک صاحب مگر اصل تو یہ کہ الیکشن کے لیے ہمیں سیکیورٹی چاہیے نا, ہمیں اہلکار چاہیے. ہمارے پاس 3.5 لاکھ لوگوں کا شارٹ فال ہے. اب فوج تو نہیں آ سکتی نا, فوج تو چاہیے تھی, فوج تو کرٹیکل ایلیمنٹ تھی کیونکہ نمبرز نہیں ہیں ہمارے پاس. اب فوج کو تو ہم بارڈر سے لا کے گلی کوچوں میں نہیں بھیج سکتے کہ جب نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کوئی جب مدبھیڑ ہو تو وہ ان کو بیچ میں کرائے. اب تو فوج تو نہیں آ سکتی نا. کل آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ 92,000 ان کے پاس شارٹ فال ہے. یہ ایک پریکٹیکل مصیبت بھی تو ہے. اور دوسری پریکٹیکل مصیبت آپ کے علم میں ہے, الیکشن کمیشن کے سامنے سمبل کے معاملے پہ پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ پہنچ چکے ہیں, ان کے سمبلز کا ایک کیوس ہے وہاں پر, ایک وہ صورتحال ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ اس وقت یہ الیکشن سازگار نہیں ہوں گے. دیکھیں ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, افغانستان وہ میں سے کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, لیکن جو آپ نے انٹرنل ڈسٹربنس کی بات کی وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. آج بھی لیول پلینگ فیلڈ بہت حد تک برقرار ہو سکتی ہے. آج بھی اگر جو اس وقت ہو رہا ہے سب کچھ اگر وہ بھی روک دیا جائے تو کافی حد تک یہ الیکشنز کریڈیبل ہو سکتے ہیں. چلیں بلا چلا گیا, چلیں لوگ سرٹن چیزیں اب نہیں انڈو ہو سکتی, لیکن جو اب پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, جو اس وقت ابھی بھی آپ ایک پارشل لیول پلینگ کر سکتے ہیں اگر لوگوں کو موجودہ حالات میں بھی کھل کے الیکشن کیمپین کرنے دیں, لڑنے دیں, تو یہ پارشل ریسٹور ہو سکتی ہے کریڈیبلٹی الیکشن کی. لیکن میں نے وہی کہا, میں آپ سے پارشلی سب تک تو اگری کرتا ہوں کہ بالکل قوم یونائٹڈ ہے, لیکن کامران صاحب جنگوں سے قومیں یونائٹ تو ہو سکتی ہیں, ملک چلتے نہیں ہیں, چلتے لیجٹیمیٹ گورنمنٹ سے ہی ہیں. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیجٹیمیٹ الیکشن, لیجٹیمیٹ گورنمنٹ, ابھی بھی آپ التجا کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں, وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, اور اگر نہیں ہو تو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو ہاتھ میں ہے, وہ تو جو پاورز دیٹ بھی ہیں وہ کروا سکتے ہیں. ایک منٹ, آئی گیس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے, جو بھی دوسری پارٹی ہے اس کو 0 چانس مل رہا ہے, نہ ملے اس کے باوجود بھی الیکشن ہو جانے چاہیے, یہی آپ کا ویو ہے نا؟ کم صاحب مجھ سے پوچھا آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی مالک صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کے باوجود کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو, شاید سب سے پاپولر پارٹی کو الیکشن کے لیے کوئی گراؤنڈ نہ ملے, کوئی اس کو نہ مل رہا ہے, سپریم کورٹ نے بھی روک دیا ہے, باقی آگے بھی نہیں مل رہا, آگے الیکشن کمیشن بھی نہیں مل رہا, اس کے امیدواروں کو بھی ہے, گویا کہ وہ راؤٹ ہے اس کا نا. اس کے باوجود بھی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے, چاہے وہ جتنے بھی ایسے الیکشن ہوں جس کی لیجیٹیمیسی کو ایک پاکستانی بھی تسلیم نہ کرے. اور اس کی بڑی وجہ کامران صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو اب انڈیپینڈنٹ ہے وہ خود بھی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ ان کو بھی کسی طریقے سے سوٹ نہیں کرتی. ایک دفعہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی, جو کہ موسٹ لائکلی جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں شاید نون لیگ کی ہو, تو اس کے بعد یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس الیکٹڈ حکومت کے لیے بھی کہ اس وقت جو ملک میں کیوس چل رہا ہے وہ جاری رہے, کیونکہ ایک الیکٹڈ حکومت کو اس کی اونرشپ لینی پڑتی ہے. اب پچھلے 1 سال سے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی جواب دہ نہیں ہے. فیڈرل حکومت پی ڈی ایم کی تھی, ان سے پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ دیکھیں پنجاب اور لیکن معاف کیجئے گا بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں, لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو پنجاب گورنمنٹ کی پچھلی گورنمنٹس کے مقابلے میں پرفارمنس بہت اچھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ کون ہے وہاں پہ چیف منسٹر, اور اگر ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھیں اور اس کی اکنامک ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں تو جو ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی ہے اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اب یہ چاہے ہارڈ فیکٹ ہے, پسند نہیں آنے والا, غیر جمہوری, پتہ نہیں ڈکٹیٹوریل ایک تھاٹ ہے, مگر بہرحال یہ ہے تو ایسی بات ہے. جی مالک صاحب پلیز جسٹ کوئکلی 5 سیکنڈز. کامران کوئکلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن میں آل دا مور ریزن ہے کہ اس ملک کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کریں تاکہ جو بارڈرز میں انتشار ہے کم از کم اندرونی انتشار کم ہو. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب. شہزاد اقبال صاحب, آپ کے خیالات اور آپ کے جو ویوز ہیں وہ بصد احترام, بالکل میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. کمرشل بریک. اس کے بعد گزشتہ 2 دنوں میں جو ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ ہلچل ہم نے دفتر خارجہ میں دیکھی ہے. الحمدللہ پاکستان اس معاملے میں تنہائی کا شکار نہیں تھا. ایران سفارتی تنہائی کا شکار تھا. پاکستان کے دوست پاکستان کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑے رہے اور اس دوران پاکستان کو عالمی حمایت حاصل رہی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج کے پروگرام میں آپ تفصیلی ذکر سن رہے ہیں. آج پاکستان نے عالمی قانون کے تحت اپنے حق دفاع کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے حملے کا حساب چکا دیا ہے اور ایران میں کلدم بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے
ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स ने सिविलियन अहदाफ और मासूम जानों का ज़िया नहीं होने दिया। यही वजह है कि दुनिया में पाकिस्तान की कार्रवाई की जवाबी रद्दअमल को और ईरान के हमले को जारहियत तस्वुर किया जा रहा है। इस वक्त ईरान सिफारती सतह पर आलमी तन्हाई का शिकार है। अमेरिका ने बलूचिस्तान में ईरानी जारहियत की पुरजोर मजम्मत की है और ईरान को खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा मुआविन करार दिया है। यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया है। चीन ने सालसी की पेशकश की है और अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। यकीनन कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमले का पाक फौज की जानिब से दंदान शिकन जवाब ने हमारी कौम के पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। ईरान को उसकी ज़बान में जवाब देने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पूरी कौम के हर अजीज़ हीरो बन रहे हैं और ईरानी जारहियत पर जवाबी कार्रवाई आज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में रही है। सोशल मीडिया के सार्फिन ने ईरान को याद दिलाया है कि पाकिस्तान इराक़ या शाम नहीं जो आपके हमलों पर खामोश रहेगा। मादर वतन की सलामती के लिए पाक फौज के वाज़ेह जवाब ने पूरी कौम को सुकून और इत्मीनान का पैगाम दिया, जबकि भारतीय सफारती ज़राए अबलाग में पाकिस्तान का ईरान पर जवाबी हमला क़यामत बनकर टूटा है। आज भारतीय मीडिया में खलबली और हलचल की फ़ज़ा देखी